warahmatullahi wabarakatuh. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علم. الحمدللہ ہم یہ کتاب پڑھ رہے تھے قواعد النحو، نحو کے اصول، اور سبق نمبر 7 میں ہم پہنچے تھے. سبق نمبر 7 میں نہیں ٹھیک ہے. اچھا، سبق نمبر 7 میں جو ہم نے آخری سبق پڑھا تھا اس میں واحد اور تثنیہ اور جمع ہم پڑھ چکے ہیں. واحد، تثنیہ اور جمع. اچھا، تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ میں نے کل بتایا تھا، کوئی بتایا مجھے؟ آنی اور آئینی. جی، الف نون اور یا اور نون ایڈ ہو جائے تو یہ تثنیہ کی علامت ہے. بس یہ ہے کہ تثنیہ میں جو الف نون میں جو الف سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر، الف اور یا سے پہلے جو حرف ہے اس پہ زبر ہونا ضروری ہے. الف اور یا سے پہلے جو حرف ہے اس پہ کیا ہونا ضروری ہے؟ زبر ہونا ضروری ہے. یعنی کتابینی، قلمینی، میم کے اوپر زبر ہے. تو اسی طرح میں کہتا ہوں درس، سین ہے آخری حرف تو صحیح نہیں، سین پہ زبر لگا کے درسان. اور دوسرا میں نے بتایا تھا کہ نون جو ہے نا، نون کے نیچے ہم زیر لگائیں گے، درسینی، قلمینی، کتابینی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آواز کم ہے، باقی بچوں کے پاس بھی آواز کم آ رہی ہے؟ جی میرے پاس ٹھیک آ رہی ہے. ہاں، چلیں، جن کے پاس آواز کم آ رہی ہے وہ چیک کر لیں، شاید مائک پرابلم ہو، شاید آواز کم ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو. یہ دروازے بند کرتے نا، بچوں کی آواز وہاں سے آ رہی ہے. اچھا، تو یہ تثنیہ کا ہم پڑھ چکے ہیں. جمع کا میں نے بتایا کہ جمع دو قسم کے ہمارے پاس ہیں، اور جمع عربی زبان میں دو یا دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ ہے. جی 2 سے زیادہ. نہیں، دو یا دو سے زیادہ نہیں، 2 سے زیادہ. دو تو تثنیہ ہے نا، تو جمع 3 یا 3 سے زیادہ. 2 تسنیے کے تین، لیے ہوتا ہے. جی 3 بالکل 3 دو یا تثنیہ کے لیے. تو 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. اور میں نے کہا تھا جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم مطلب صحیح سلامت، یعنی نارمل رول کے مطابق ہے، جس میں ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے. اور اس کی ہم نے آگے کل مذکر کے بارے میں پڑھا تھا. اور جمع مکسر وہ جمع ہے جو کہ رول سے ہٹ کے ہے، جس کا کوئی رول نہیں ہے، جس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، جسٹ ایک عرف ہے جو کہ پڑھ پڑھ کے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ جمع ہے اور یہ واحد ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کتابن ہے ایک کتاب، تو اس کی جمع ہے کتب. اب کتب یہ کوئی کسی ایک رول کے تحت نہیں ہے، بس ایک عرف بن چکا ہے. پھر بھی جو نحوی ہیں، جو نحو اور صرف کے جو ماہر ہیں، انہوں نے پھر بھی کافی حد تک ان کے رولز کچھ بنائے ہیں تاکہ پھر بھی جو زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو. لیکن سارے جمع کو کسی رول کے تحت، جتنے بھی یعنی سارے الفاظوں کو ایک رول کے تحت لانا یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح لفظ قلم ہے ایک قلم، تو اس کی جو جمع ہے وہ ہے اقلام. وہ کیا ہے؟ اقلام. یہ جمع مکسر ہے، یہ رول سے ہٹ کے ہے، اس میں کوئی خاص فارمولا نہیں ہے. پھر بھی کچھ ہم پڑھیں گے ان میں سے کچھ چیزیں، لیکن پھر بھی یہ جو جمع مکسر ہے یہ بہت زیادہ ہے الفاظ عربی زبان کے، اور تمام الفاظوں کو ان میں حصر نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہے جمع سالم اور جمع مکسر. 2 پڑھے تھے ہم نے. اچھا، جمع سالم جو صحیح سلامت ہے، میں نے کہا اس میں مذکر کے لیے الگ الفاظ ہیں اور مؤنث کے لیے الگ الفاظ ہیں. مذکر کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کل؟ الف اور 2 پیش کے ساتھ 2 پیش کی تنوین کے ساتھ تا، آتن، مرفوع اور مذکر میل کے لیے میل کے لیے واو نون کا اضافہ ہوگا، اور واو سے پہلے ہمیشہ پیش ہوگی، یہ مرفوع حالت ہوگی. جی، واو نون مرفوع حالت میں، اور یا نون منصوب اور مجرور حالت میں. حالت تو ہم آگے پڑھیں گے کس حالت میں کب کیا کرنا، لیکن فی الحال آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جمع مذکر میں واو نون اور یا اور نون. لیکن فرق یہ ہے کہ تثنیہ میں جو نون ہے اس کے نیچے زیر ہے، لیکن جمع میں
زبر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تثنیہ میں ہم نے کہا تھا کہ یا اور الف سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہونی چاہیے، لیکن جمع میں نہیں. جمع میں اگر واو نون ہے تو پیش ہوگا، یا نون ہے تو زیر ہوگا، اور اسی انداز سے. ٹھیک ہے. یعنی اگر تثنیہ دو ہے تو پھر ہوگا مسلیمانی اور مسلیمینی. ٹھیک ہے. اگر جمع ہے تو پھر مسلمینا، مسلمین، ان المسلمین، مؤمنین، خالدین، قانتین، عابدین، ذاکرین، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اس انداز سے جمع مذکر کے یہ کچھ ہم نے کل پڑھ بھی چکے تھے اور یہ ریوائز بھی کر لیا ہم نے. اب آگے بڑھتے ہیں. جمع میں جو جمع مذکر ہے ایک، اور ایک جمع سالم میں جمع مؤنث ہے. جمع مؤنث. اچھا، جمع مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ جمع مؤنث کہتے ہیں کہ اگر کسی مؤنث لفظ ہو تو اس کے اوپر آپ یعنی یہ جمع مؤنث جو ہے نا یہ مؤنث کے لیے خاص ہے. اور جہاں پہ مؤنث کا صیغہ ہو اس میں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور تا ہو. یہ آپ کے سامنے ہے. میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہائی لائٹر بھی یوز کر لوں. الف اور تا ہو تو اسے ہم جمع مؤنث کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس لکھا ہو نا مسلمینی، مسلمین دو کے لیے ہے، مسلمینا جمع کے لیے ہے، مذکر کے لیے. اور اگر بہت سارے مسلم خواتین ہیں، عورتیں ہیں، تو میں نے کہنا ہے مسلیماتن، مسلیماتن. اسی طرح مؤمناتن، اسی طرح قانتاتن، اسی طرح مصلی، نمازی کو مصلی کہتے ہیں تو مصلیاتن، بہت سارے نمازی عورتیں. اسی طرح ذکر کرنے والی عورتیں ذاکراتی، عبادت کرنے والی عورتیں عابداتی. اور اسی انداز میں جو الفاظ آئیں گے جن کے لاسٹ میں الف اور تا ہو، جن کے لاسٹ میں کیا ہو؟ الف اور تا ہو، تو وہ جمع مؤنث ہے. جمع مؤنث ہے. آپ قرآن پاک جب آپ کھولیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایسے الفاظ ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آج کی کلاس تو ہمارے اس ہفتے کی آخری کلاس ہے. تو جو ہماری اگلی کلاس ہوگی نا سوموار والے دن، اس میں ہم ساتھ میں قرآن پاک کھول کے جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں ذرا ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیں، تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، اور جو کچھ پڑھا ہے وہ روایت بھی ہم کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ بس یعنی کلاس میں سے تھوڑا سا ٹائم ہم اس چیز کو دیں گے، باقی کلاس ہماری روٹین کے مطابق ہی ہوگی اور صرف کی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، تو یہ ہم نے مؤنث سالم کا پڑھا ہے. ابھی میں فاسٹ اس کو ریوائز کر لوں، بتا دوں آپ کو. مذکر سالم میں مذکر اگر جمع ہے، مذکر ہے یعنی مرد حضرات ہیں، تو پھر یا اور نون اور واو اور نون. جمع اگر مؤنث ہے تو الف اور تا. چلیں کوئی ایک لفظ لے لیتے ہیں. یہاں مشقیں ہمارے پاس ہیں ہی، ہم مشقوں سے ہی ایک لفظ لے لیتے ہیں. مشق میں انہوں نے لفظ دیا ہے ہمارے پاس لفظ قلم. قلم. اچھا مجھے بتائیں، اگر میں نے اس کو کہنا ہے کہ دو دو قلم، تو کیسے کہوں گا؟ کلمانی. قلمان، یا پھر قلمینی. ٹھیک ہے. جی قلم. وہ حالت نصبی اور جری میں ہوگا کلمین. جی، حالت نصبی اور جری میں قلمینی. اور یہ نصبی اور جری انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں آگے آگے پڑھیں گے، تاکہ بچوں کو پھر اس کی سمجھ آنی ہے. ماشاءاللہ آپ نے صحیح بتایا. اچھا، میں نے کہنا ہے کہ بہت سارے قلم، تو یہاں پہ قلم کیونکہ اس کی جو جمع ہے وہ جمع مکسر ہے، تو اس لیے ہم اس کو نہیں کر سکیں گے. ویسے بنتا تو اقلام. قلمون اور قلمین ہے، لیکن جمع مکسر میں اقلام بن رہا ہے، یہ اقلام. ٹھیک ہے. جی اچھا آگے جمع بڑھتے ہیں. لفظ مکسر میں واحد کی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. جی، جو جمع مکسر میں ہے اس میں واحد کی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. صحیح کہا آپ نے. اچھا، جو جمع یہاں پہ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس معلمینی. کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث، یہ تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کیا ہے یہ؟ یہ مذکر ہے. مذکر ہے اور مثنیٰ ہے. تثنیہ ہے اور مذکر ہے. ٹھیک ہے. تثنیہ ہے. یہ تثنیہ مطلب دو کے لیے ہے، کیونکہ اس کے نون کے نیچے زیر ہے، ایسے ہی نا. اور میم جو آخری حرف ہے، یا سے پہلے جو حرف ہے میم، اس پہ زبر ہے. معلمینی. اچھا اگر میں نے کہنا ہو بہت سارے، تین یا تین سے زیادہ ہو، تو معلم کا لفظ ہو. معلمون. وہ معلمون ہوتا ہے، لیکن حالت نصب و جری میں معلمین ہی ہوگا. نہیں، حالت نصبی و جر معلمین نہیں، بلکہ معلمین. معلمین
मीना या होगा, और हालत मैम रफा में पॉलिटिक्स। मुअल्लिमूना, हालत रफा में मुअल्लिमूना होगा, या फिर मुअल्लिमीना। वाव नून या और नून है ना, समझ आ रही है सबको? जी जी। चलते हैं। अच्छा, अगला लफ्ज ले लेते हैं। अच्छा, अच्छा, ये मुअल्लिमीना मुअल्लिमूना तो मुजक्कर हो गया। अगर मैंने कहना है बहुत सारी मुअल्लिम औरतें, तो कैसे कहूंगा? मुअल्लिमात है। मुअल्लिमातिन। शाबाश, मुअल्लिमातिन, वेरी गुड, सही कहा आपने। अच्छा, लफ्ज तालिब है, तालिब एक स्टूडेंट को कहेंगे तालिब। और अच्छा, अगर मुझे कहना है एक फीमेल स्टूडेंट, तो कैसे कहूंगा? मैथ। तालिबातुन। तालिब तो एक मर्द स्टूडेंट है ना, लेकिन मैंने कहना है कि तलबातुन। एक फीमेल स्टूडेंट, तो मैं कैसे कहूंगा? तालिबातुन तलब लास्ट में बोलता आ रही है। तालिबातुन। बिल्कुल, तालिबा। तालिबातुन। आखिर में ता लगाएंगे ना, तालिब से तालिबा हो गई। ये कल मैंने नहीं बताया था, फाइल से फाइला, हाफिज से हादिस हासिदा, कारी से कारिया, कातिब से कातिबा, तो तालिब से क्या बन गया? तालिबा। अच्छा, तालिबातुन। अच्छा, अब ये तालिब तो एक है, तो तस्निया क्या होगा? तालिबानी। और या तो मुअन्नस के लिए तालिबातानी। शाबाश, मुअन्नस के लिए तालिबतान या तालिबतैनी, और मुदक्कर के लिए तालिबानी और तालिबैनी। अच्छा, जमा जमा मुजक्कर में? तालिबून। जी, तालिबूना और तालिबैना। बीना। बई नहीं है बेटा, बीना। बा पे जबर नहीं लगाएंगे हम, तो सिर्फ हम जबर लगाएंगे जब ताली बीना या बीना। तालिबूना। चले। अच्छा, और मुअन्नस के लिए जमा मुअन्नस कैसे कहेंगे? तालिबातुन। तालिबातुन। शाबाश, तालिबातुन, वेरी गुड, तालिबातुन। ठीक है, तो इस अंदाज से। और उसमें वैसे जब लफ्ज तालिब है, उसमें जमा मुकस्सर भी हमारे पास है, तुल्लाबुन। तुल्लाब कहते हैं जमा मुकस्सर में, ठीक है, भी हम पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से बाकी अल्फाज भी हैं, तो ये मशकें तो ऐसे भी आप ही नहीं करनी है, तो आपने इसको मजीद इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास टाइम कम है। ये तो हो गया मुजक्कर, जमा मुजक्कर और जमा मुअन्नस, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने कहा जमा मुकस्सर, वो जमा जो वाहिद की हरकत में तब्दीली, हरूफ में कमी बेशी की वजह से दो से ज्यादा अफराद पर दलालत करे। वाहिद की हरकत में तब्दीली, जो वाहिद है ना, किसी भी लफ्ज का वाहिद हो जाए, जिस तरह कलम एक कलम, किताब एक किताब, ठीक है। इसी तरह तालिब हमने पढ़ा, एक तालिब, तालिबा एक तालिबा, ठीक है, मदरसा एक स्कूल। तो जो उसका वाहिद है ना, मुकस्सर में जो वाहिद होता है, उसको हम तोड़ फोड़ दे देते हैं, उसको हम चेंज कर देते हैं, उसमें हम चेंजिंग लाते हैं, उसकी हरकत को बदल देते हैं, उसकी तरतीब को बदल देते हैं, उसको आगे पीछे कर देते हैं। ये जमा मुकस्सर है, ठीक है। और मैंने बताया कि जमा मुकस्सर जो है ना, इसका कोई खास रूल नहीं है, इसको जमा मुकस्सर भी कह सकते हैं और जमा तकसीर भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बनाने का कोई खास कायदा मुकर्रर नहीं है, कभी तो कुछ हरूफ कम या ज्यादा करके कर दिए जाते हैं, जिस तरह किताबुन से कुतुबुन, किताब की जमा क्या है? कुतुब है। किताब की जमा किताबून भी नहीं है, किताबीन भी नहीं है, किताबात भी नहीं है, ठीक है। इसकी जो जमा है वो है कुतुब। जो तस्निया है ना, तस्निया, उसमें मसला नहीं है, सिर्फ जमा में मसला है। मैंने कहा मैं वाज़ेह कर दूं, जमा में सिर्फ ये मामला होता है। तस्निया का रूल तो एक ही रूल है जो हम पढ़ चुके हैं, अलिफ नून और या और नून, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रजुल से, अब अरबी जबान में रजुल की जो जमा है वो रजुलून है, या रजुलीन है, या रजुलात है। तीनों नहीं है, बल्कि रजुल की जो जमा है वो है रिजाल। कुरान में अल्लाह ने फरमाया रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन, वो मर्द है जिन्हें तिजारत और उनके कारोबार अल्लाह के दीन से नहीं रोकते। बहरहाल, तो बेहद यानी जो हमारे पास जो जमा मुकस्सर है ना, उसमें पूरा अल्फाज ही आगे पीछे हो जाता है। तो अब इन्होंने आगे कहा जमा मुकस्सर की अकसाम, और जमा मुकस्सर में आगे ये जो चीजें हैं, ये जस्ट समझने वाली चीजें हैं। फिर भी जिन बच्चों ने पेपर देने हैं, वो इन चीजों को याद रखें। वैसे ये इतना ज्यादा आपने आप यूज नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी पेपर में अक्सर इस तरह के सवाल भी आते हैं, तो जो बच्चे जिन्होंने पेपर देना है, वो इन सवाल को जरा, इन चीजों को जरा ज़हन नशीन कर लें। जिन्होंने पेपर नहीं देना है, वो नहीं भी ज़हन नशीन करेंगे, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा, उन्होंने फिर बताया जमा मुकस्सर साम, जमा मुकस्सर में हमारे पास दो अकसाम है, जमा किल्लत और जमा इक्तिसार।
جمع جو مکسر ہے نا اس میں بھی آگے دو قسمیں ہیں. آپ نے کہنا سر کتنی قسمیں ہمیں یاد کرنی پڑنی ہے. تو کوئی بات نہیں بیٹا، یہ گرامر سیکھ رہے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے. تو اچھا، قسمیں آگے ہمارے پاس جو جمع مکسر ہے نا اس میں دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت. اچھا، جمع قلت کیا ہے اور جمع کثرت کیا ہے؟ میں ذرا پہلے ہائی لائٹر تو یوز کروں. جمع قلت اور جمع کثرت. تو ایک تو وہ جمع ہے جو کہ توڑی تعداد کے لیے ہے. یہاں انہوں نے کہا کہ جمع کثرت، جمع قلت وہ جمع ہے جو 3 سے لے کر 10 تک افراد کے لیے بولی جاتی ہے. جمع قلت وہ الفاظ جو 3 سے 10 تک کی اگر تعداد ہو تو اس کے لیے ہم یہ الفاظ یوز کرتے ہیں. ویسے میں بتا دوں کہ جو جمع قلت اور جو کثرت کا جو رول ہے، جو تقسیم ہے نا، یہ 100% ایکورڈ نہیں ہے. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی ہوں، یا یہ بس ایک اندازہ لگایا گیا ہے. موسٹلی ایسے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹلی تقریباً اکثر ایسے ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہو. کبھی کبھی اس رول سے ہٹ بھی جاتا ہے معاملہ، خاص طور پر جمع کثرت میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے. بہرحال جمع قلت وہ جمع ہے جس میں 3 سے لے کے 10 تک کے افراد ہوں. 3 سے 10 تک کے افراد ہیں تو وہاں پہ ہم جمع قلت یوز کریں گے. اور جو وہ جمع جو 3 سے لے کر غیر محدود. اب جمع کثرت جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ جو 3 سے لے کر غیر محدود. اب آپ نے کہنا ہے 3 سے لے کے 10 تک اگر ہے تو وہ جمع کثرت بھی ہے اور قلت بھی ہے، لیکن اگر 10 سے زیادہ ہے تو پھر وہ جمع کثرت ہی ہے. ٹھیک ہے، آگے ان کے اوزان ہیں. ان کے اوزان انہوں نے بتایا کہ جمع قلت جو ہے، جمع قلت اس کی اوزان ہے. میں نے بتایا تھا میزان صرفی میں، جو ہم نے صرف میں ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ میزان ایک ترازو ہے، اس کے اسی کے وزن پہ جائیں گے. یعنی اگر لفظ ہمارے پاس فعالہ ہے نا تو اس کے وزن پہ آ رہا ہے ناصارا. ٹھیک ہے، فعلا تو ناصارا. اچھا، ہم نے پڑھا ہے فعلو تو نصارو. یہ وزن ہوتے ہیں تو اس جیسا الفاظ ہو. تو یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ جو جمع قلت ہے اس کے ہمارے پاس یہ اوزان ہے، 4 اوزان ہے. کتنے اوزان ہیں؟ 4 اوزان. جو جمع قلت ہے وہ ہمیشہ ان 4 اوزان میں آتے ہیں. ایک ہے افعلن. اس کی مثال انہوں نے دی ہے لفظ فلوسن. فلس ہے پیسہ، فلس، تو اس کی جمع ہے افلس. ٹھیک ہے، اسی طرح افعال، اس کی جو جمع ہے اثواب. اور فعلتن اس کی جمع ہے صبیتن. افعلتن اس کی جمع ہے اطعمتن، یعنی اس کی مثال ہے اطعمتن. تو یہاں انہوں نے کہا کہ ان چاروں الفاظوں کے وزن پہ جو الفاظ آئے گا وہ جمع قلت ہے. ان چاروں الفاظ افعل، افعال، فعلتن، افعلتن، یہ 4 وزن آپ کو یاد کرنے پڑنے ہیں. جن بچوں نے پیپر دینے ہیں وہ ضرور ان کو یاد کر لیں، کیونکہ اکثر سوالات ان میں سے آتے ہیں. جمع کی قلت اور کثرت کے اکثر کبھی نہ کوئی سوال ضرور آتا ہے. تو اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. جنہوں نے پیپر نہیں دینا ہے وہ ان کو اگنور کر دیں، کوئی بات نہیں. اچھا، یہ 4 وزن آپ نے ذہن نشین کر لے ہیں: افعل، افعال، فعلتن اور افعلتن. ویسے جب میں نے پیپر دی تب مجھے بھی یہ چیزیں نہیں آتی تھی، تو مجھے تو ویسے گرامر ہی نہیں آتا تھا، لیکن چلیں الحمدللہ اللہ نے سکھا دیا تھوڑا بہت. تو یہ ہے قلت کے اوزان. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. قلت کے 4 وزن ہیں، کیا کیا ہے؟ افعل، افعال، فعلتن اور افعلتن. ان کے وزن پہ اطعمتن اور اکرمتن اور اسی طرح جو بھی آئے گا افعل تو اس کی وزن پہ آگے مشقیں بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہم اس کو دیکھ لیں گے ایک نظر. پھر انہوں نے کہا جمع کثرت کے اوزان. جمع کثرت کے اوزان بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، انہیں حصر نہیں کیا جا سکتا. جو جمع کثرت ہے ان کے اوزان بہت زیادہ ہے، انہیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے چند ایک انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں. آئے ان چند ایک کو پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں جب چند ایک ہی ذکر کرنا ہے تو پھر نہ ہی کرتے، ٹھیک ہے، لیکن چلے جنہوں نے بنایا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس چند ایک یہ ہیں: ایک فعل ہے، ایک فعول ہے، اور ایک فعال ہے، ایک فعال ہے، فعالتن ہے، فعلتن، فعل، فعال، فعال، فعول. جو اسٹوڈنٹس میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ تو ایسے رونے والے ہو رہے ہیں میری باتیں سن کے کہ یہ سر کن پنکھوں میں ہمیں ڈال رہا ہے. لیکن بیٹا جی پڑھنا ہے، پڑھنا ہے کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ پیپر دینا ہے تو پھر بیٹا تیاری کرنی پڑنی ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ جی ان کے وزن پہ، یعنی عام طور پہ میں تھوڑا سا آسان الفاظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ میں خود یہ پڑھ پڑھ کے نا مجھے خود میرے سر میں درد شروع ہو رہا ہے. تو آپ کو میں آسان الفاظوں میں سمجھاتا ہوں نا کہ یہ چیز کیا ہے. کہ
मुजक्कर जमा मुजक्कर तो आप समझ गए, लास्ट में वाव नून है, या और नून है, आपने कह दिया भी जमा मुजक्कर है, क्लियर। ठीक है। अलिफ ता है, आपने कह दिया जमा मुअन्नस, क्लियर हो गया। ठीक है। अब कोई लफ्ज आ जाता है जिनमें ना अलिफ रा है आखिर में, ना अलिफ ता है आखिर में, ना वाव नून है आखिर में, ना या नून आखिर में, तो आप कंफ्यूज तो होंगे ना मेरी तरह कि यहाँ पे क्या है। ठीक है। तो आपने फिर देखना है ये वजन, अगर आपको याद होंगे ना, फुउलुन, फुआलुन, फिआलुन, और चंद एक हैं, ये तो जो पूरे 10 हैं, वो कह रहे हैं चंद एक नहीं पूरे 10 हैं। जी बेटा पूरे 10 हैं, लेकिन चंद एक ही हैं, थोड़े ही हैं, 10 ज्यादा नहीं होते। अच्छा, अब लफ्ज हुम्र है, हुम्र, ये हिमार की जमा है। हुम्र हिमार नहीं बल्कि हुम्र अहमर की जमा है। अहमर कहते हैं लाल रंग को। ठीक है। अब लाल रंग की जो जमा है वो है अहमर, अहमर एक को कहेंगे। तो हुम्र बहुत सारे लाल रंग। ठीक है। अब हुम्र कहाँ से आया जी, हमने कहना ये फ़ुअल के वजन पे है। ये किसके वजन पे है? फ़ुअल के वजन पे है, क्योंकि फ़ुअल हुम्र सेम सेम। तो अब फ़ुअल के वजन पे जो अल्फाज आते जाएंगे ना, आपने कहना ये जमा मुकस्सर है। ठीक है। इसी तरह उन्होंने आगे कहा कि फ़ुऊलुन, इसकी मिसाल उन्होंने कहा कि हुमुरुन। कुरान पाक में है ना कि अन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा, अल्लाह ने गधों के बारे में कहा कि ये ऐसे हैं जैसे कि ये भागे हुए गधे हैं। फर्रत मिन कस्वरा, जो शेर को देख के भागते जा रहे हैं। तो अल्लाह ने काफिरों की मिसाल वहां पे हुमुर की दी थी, हुमुर। तो हुमुर गधे की जमा है। ठीक है। तो वो आया है फुअल के वजन पे। अब आपने कहना है हम और जमा कैसे, उसके आखिर में ना अलिफ ता है, ना वाव नून है, या ना या नून है, क्योंकि ये जमा मुकस्सर है जिसमें कोई खास रूल कायदा जाब्ता नहीं होता। इसी तरह फुआलुन है तो नुवाबुन, नुवाबुन उन्होंने मिसाल दी है। ये किसी का मैसेज आ रहा है कि कनेक्ट नहीं हो रहा, चले। अच्छा, नुवाबुन है, उन्होंने क्या कहा जी? बदरातुन, और उसकी जमा है बीदारुन। अब हमने जो लफ्ज पहले कुछ देर पहले हम पढ़ रहे थे तालिबुन, तालिबुन की जमा है तालाबतुन। उन्होंने कहा कि वो फ़ालतुन के वजन पे है, तालाबतुन ये फ़ालतुन के वजन पे है। तो इस वजन पे जो अल्फाज आएंगे हमने कहना है ये जमा मुकस्सर है। फ़िअलतुन, क़िराततुन, फ़ुअलुन, नव्वामुन, नुव्वमुन, फ़ुआलुन, जुहालुन, फ़िआलुन, ज़िनादुन, और फ़ुऊलुन, उलूमुन। ठीक है। आपने ये ज़हन नशीन कर लेना है कि ये औज़ान है। ये क्या है? ये औज़ान है। ये इनके मुताबिक, इनके हम पल्ला, हम अंदाज जो अल्फाज आएंगे वो जमा मुकस्सर कसरत है। तो जमा मुकस्सर की दो किस्में हैं, जमा मुकस्सर किल्लत, जमा मुकस्सरत मुकस्सर कसरत। किल्लत और कसरत। किल्लत में चार औज़ान है जो हम पढ़ चुके हैं, मुझे खुद नहीं याद। बहरहाल अफ़अलुन, अफ़आलुन, और फ़िअलतुन, और अफ़ईलतुन, ये चार औज़ान है। और कसरत के औज़ान कितने हैं? अनलिमिटेड है। और उनमें से 10 उन्होंने यहाँ मिसालें दी हैं। बस यहाँ तक मैं बात को स्टॉप कर लेता हूँ। जो बच्चों ने पेपर देना है वो इन पे इनको याद कर ले, जुबानी याद कर ले। ठीक है। तो आगे इन्होंने कहा कि जमा मुंतहल जुमू। अच्छा, जमा में हमारे पास एक है जमा मुंतहल जुमू है। मुंतहल जुमू का मतलब ये है कि जहाँ पे जमा के एंड हो जाए। तो वो जमा जिसके अलिफ तकसीर के बाद दो हरूफ हों, जिसमें अलिफ तकसीर के बाद दो हरूफ हों, या ऐसे तीन हरफ हों जिनके दरमियानी हरफ साकिन हों। अच्छा, माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे अलिफ आ जाए, कि जिस वर्ड में अलिफ आ जाए, जिस तरह उन्होंने मिसाल दी लफ्ज मसाजिद, अलिफ है ना यहाँ पे बीच में, अलिफ के बाद दो अल्फाज आए हैं ना, जीम और दाल। इसी तरह उन्होंने कहा या फिर तीन हरूफ हों जिनका दरमियानी हरफ साकिन हो। अलिफ के बाद तीन हरूफ हों लेकिन दरमियानी साकिन हो, जिस तरह मसाबी। मसाबी में अलिफ के बाद बा या हा, तीन अल्फाज हैं और दरमियाना साकिन है, दरमियाना साकिन है। हाँ और जी। इसलिए ये दोनों अल्फाज मसाजिद से मकातिब, मदारिस हमने कहते हैं मदारिस, मदारिस में ऐसे ऐसे हुआ है मदारिस। और इसी अंदाज में जो अल्फाज आएंगे वो सारे के सारे जमा मुंतहल जुमू है, जमा मुंतहल जुमू है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अब जमा के चैप्टर को हम क्लोज ही कर लें, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो ये जमा हमने पढ़ लिया है। फिलहाल जो जमा मुजक्कर और मुअन्नस है और जो तस्निया है, ये हाँ हर ज़बानी याद करना है, क्योंकि ये कुरान पाक में बहुत ज्यादा है।
جمع مکسر جو ہے نا، ان کا کوئی خاص اصول ضابطہ نہیں ہے، اس لیے ان کو آپ آہستہ آہستہ جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آتی جائے گی، اور آپ آہستہ آہستہ اس میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ باقی اپنے پھر بھی مزید اپنے یاد کرنے ہو تو آپ نے یہ اوزان یاد کرنے ہیں۔ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں، جمع کثرت کے یہ 10 انہوں نے مثالیں دی ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ جمع منتہی الجموع میں 2 مثالیں اپنے ذہن نشین کر لیں، مساجد اور مصابیح۔ مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے، مصباح کہتے ہیں ایک لائٹ کو، مصابیح کہتے ہیں بہت سارے لائٹوں کو، بہت ساری روشنیاں یا بہت سارے لائٹس یا بہت سارے چراغ، اس کے لفظ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا مصباح، سورۃ النور میں ہے نا، مصباح کا لفظ ہے، روشنی جہاں سے نکلتی ہے، چراغ، تو اس کی جمع ہے مصابیح، ٹھیک ہے، مصابیح۔ تو یہ دونوں جمع منتہی الجموع، یعنی جمع کے یہ اینڈ ہے، یعنی یہ آخری کوئی بہت زبردست قسم کی جمع ہے یہ۔ تو یہ ہمارا جمع کا چیپٹر یہاں پہ میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں، اور آگے بڑھیں۔ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں آگے۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ بس آدھا ہی پڑھ لیتے ہیں، ہمت کر لیں، جہاں آپ نے اتنا ہم نے پڑھ لیا ہے تو یہ تھوڑا سا اور پڑھیں گے۔ ویسے بھی جمع جمع سن کے نا تھوڑا سا سر میں درد ہو رہا ہے، تو کچھ اور بھی پڑھ لیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ درد بھی ختم ہو جانی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آتے ہیں اگلا سبق نمبر 8 میں، ہمارے پاس اعراب اور بنا۔ اعراب اور بنا یہ آسان آسان چیزیں ہیں، اس میں آسان آسان باتیں ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیں۔ ہم آج صرف اعراب ہی پڑھتے ہیں، بنا کو کل اگلی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، بنا کو بعد میں پھر کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اعراب کیسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، عربی زبان میں جب بھی ہم 2 لفظ کو جوڑتے ہیں نا، تو ہمیں اس لفظ کے جو پہلا لفظ ہوگا اور دوسرا لفظ ہوگا، ہر لفظ کے اینڈ میں ہمیں زبر، زیر، پیش، یا پھر کوئی اور واو، کبھی کبھی ہم واو بھی لگاتے ہیں، کبھی کبھی ہم الف بھی لگاتے ہیں، کبھی کبھی ہم یا بھی لگاتے ہیں۔ بہرحال ہم اینڈ میں عام طور پہ زبر، زیر، پیش، یہ 3 اصل حالات ہیں۔ باقی واو، الف، یا یہ بھی کبھی کبھی ہم لگاتے ہیں، جو کہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو یہ جو آخر میں زبر، زیر، پیش لگاتے ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں اعراب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، الحمد، اب دال پہ پیش ہے، یہ اعراب ہے۔ اچھا، للہ ہی، ہاں کے نیچے زیر ہے، ربی، باقی نیچے زیر ہے، العالمین۔ میں نے بتایا تھا کہ جو نحو ہے نا، نحو، اس میں ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ کون سے حرف کے اینڈ میں کیا لگنا چاہیے، اور ان کو جوڑ کے الفاظوں کو ہم نے جوڑنا کیسے ہے، ان کو ملانا کیسے ہے، یہ ہمیں علم نحو نے بتانا ہوتا ہے۔ تو اعراب انہوں نے کہا مختلف عوامل کے آنے سے کلمات کے آخر پہ رونما ہونے والی لفظی یا تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں، اور جس کلمے پہ تبدیلی ہو اسے معرب کہتے ہیں۔ اب جس کلمے میں تبدیلی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معرب، یعنی جو کلمہ الگ الگ حالتوں میں زبر، زیر، پیش میں بدلتا جائے اسے ہم کہیں گے یہ معرب کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کلمہ نہ بدلے، جو جیسے ہے ایسے ہی رہ جائے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم مبنی کہیں گے، جو کہ ہمارے پاس نیچے بنا ہے، اوپر اعراب ہے نا، نیچے دیکھیں بنا ہے، میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر لوں، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا جاء حامدن، یہ بہت ایک وہ ہے، تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی ہے اور تھوڑا سا وہ سردی بھی ہے، سمجھنا پڑنا ہے۔ جاء حامدن، جاء حامدن، سوری، جاء حامدن، یہاں پہ جو حامد لفظ ہے نا، یہ بن رہا ہے فاعل۔ جاء، آیا، کون آیا جی؟ حامد آیا۔ عربی زبان کا یہ قانون اپنے ذہن میں بچے آج ہی بٹھا دیں، بعد میں بھی تو ہم نے پڑھنا ہی ہے نا، تو ابھی پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ عربی زبان میں جو فاعل ہوتا ہے نا، فاعل جس نے کام کیا ہو، جب بھی ہم اس کی بات کریں گے تو آخر میں ہم پیش لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ جاء، آیا، یہ فعل ہے، یہ کام ہے، کیا ہوا جی؟ آیا، کون آیا؟ اب آیا کون؟ یہ فاعل ہے، یہ کرنے والا۔ پڑھا ہے، کس نے پڑھا ہے؟ محمد نے۔ لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ احمد نے۔ تو جو لکھنے والا ہے، جو کام کرنے والا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل، اور فاعل کے اوپر ہمیشہ ہم پیش لگاتے ہیں۔ تو جاء حامدن، ٹھیک ہے۔ میں نے کہنا ہے کتبا زیدن، قرأ احمدن، تو اگر ہم مؤنث کرتے ہیں تو ضربت عائشہ تو، قتلت زینبو۔ بہرحال، تو جب بھی فاعل ہو نا، فاعل،
تو مؤنث کے لیے ہو یا مذکر کے لیے ہو، فاعل کے اینڈ میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ پیش لگاتے ہیں. میرے پاس جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی فیمیل کی بات ہو تو آپ قطع ضربت پہ چلے جاتے ہیں. چلے کچھ نہیں ہوتا، مثالیں اسی طرح کی آنی چاہیے. اچھا یہ فاعل ہے تو یہاں ہم نے حامدن کر دیا. اچھا اگلا لفظ انہوں نے کہا رأیتو. اب رأیتو میں لفظ دو الفاظ ہیں، تھوڑا سا اس کو دھیان دینا پڑنا ہے. رأیتو میں کتنے الفاظ ہیں؟ دو الفاظ ہیں، رآ اور تو. رأیتو دیکھا میں نے. اب کام یہاں پہ فعل کیا ہے؟ فعل ہے دیکھنا. دیکھا، اچھا اوکے. دیکھا کس نے؟ فاعل کون ہے؟ تو، میں نے. جو لفظ تو ہے نا تاپش تو، یہ میں نے، اس کا مطلب ہے میں نے دیکھا. اچھا اب حامدن، حامد دیکھنے والا ہے؟ نہیں، حامد نہیں دیکھنے والا. حامد کو تو دیکھا گیا ہے، دیکھنے والا تو میں ہوں. حامد فاعل نہیں ہوا نا. فاعل وہ شخص ہے جس نے کام کیا ہے، تو حامد نے تو کام نہیں کیا، حامد نے تو نہیں دیکھا ہے. دیکھنے والا تو میں ہوں، فاعل میں ہوں. اب حامد کون ہے؟ حامد مفعول ہے. حامد وہ کام، وہ شخص ہے جس کو دیکھا گیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مفعول بھی. اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی. تو جس شخص کو دیکھا گیا ہے، تو جو مفعول بھی ہے جس کو دیکھا گیا ہے، وہ ہمیشہ اس پہ ہم زبر لگاتے ہیں. مفعول بھی پہ کیا لگاتے ہیں؟ زبر لگاتے ہیں. اب دوبارہ تھوڑا سا اس کو اور میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں بہت ٹف ہے، لیکن انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھا کے رہیں گے. اور رأیتو، اب یہ لفظ اس کو سینٹنس کو دوبارہ لیتے ہیں. میں رأیتو کو چھوڑ کے میں لکھتا ہوں کتبتو. کتبتو لکھا میں نے. کتبہ لکھنا، کام فعل. تا تا کے اوپر جو پیش لگایا ہے یہ فاعل ہے کہ میں نے لکھا. اب لکھنے والا کون ہے؟ میں ہوں. کتبتو کتابن، لکھا میں نے. کیا لکھا آپ نے جی؟ میں نے کتاب لکھی ہے. اب کتاب کیا ہے؟ لکھنے والا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ چیز ہے جو لکھی گئی ہے، مفعول بھی ہے. تو مفعول بھی پہ ہم ہمیشہ زبر لگاتے ہیں، کتابن. اچھا اسی طرح شربتو، پیا میں نے. ماءن پانی. یا پھر اگر میں تو سے ہٹاتا ہوں، میں کہتا ہوں شرابہ احمدو، پیا احمد نے. شرابہ فعل ہو گیا، احمدو، احمد پہ ہم پیش لگائیں کیونکہ وہ فاعل ہے. تو احمد نے کیا پیا ہے جی؟ احمد نے پانی پیا ہے. ما ان زبر لگائیں گے. یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں. جو فاعل ہے اس کے اینڈ پہ کیا لگائیں گے؟ پیش. جو مفعول بھی ہے اس کے اینڈ میں کیا لگائیں گے؟ زبر. چلیں آج اگر آپ یہ اتنا بھی ذہن میں بٹھا دیں تو بڑی بات ہے. اتنی بات بھی اگر ہم سمجھ لیں تو آج کے لیے کافی ہے. تو میرے خیال سے کافی ہی ہے. تیسرے مثال کو ہم لینے ہی دیں. تیسرے مثال کو پڑھ ہی لیتے ہیں. ذهبت الى حامد. اچھا تیسری مثال بھی لے لیتے ہیں کیونکہ کلاس ختم ہونے والی ہے. اب ذهبت الى حامد. حامد جو لفظ ہے نا حامد، اس سے پہلے یہاں پہ کیا آیا ہے؟ حرف جر. حرف جر آ رہا ہے نا، الى. میں نے بتایا تھا شروع کی کلاسوں میں، من الى عن على رب فی حروف القسم اور با وغیرہ وغیرہ. حروف الجر کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے اینڈ میں نے کیا کہا تھا کہ آپ کیا لگائیں گے؟ زیر لگائیں گے. الى حامدن باللہ. ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسمی. می کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بی آ رہا ہے، با آ رہا ہے. الاللہ، من اللہ. تو جو بھی حرف جر کے بعد لفظ آئے گا اس کے اینڈ میں ہم زیر لگائیں گے. تو یہ معرب لفظ ہے. جب یہ فاعل بنا تو اس پہ ہم نے پیش لگا لیا. جب یہ مفعول بھی بنا تو ہم نے زبر لگا لیا. جب حرف جر کے بعد آیا تو ہم نے زیر لگا لیا. معرب میں بدلتا رہتا ہے اس کی اعراب، جو آخری حرکت ہے وہ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص، یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے. اور یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ ذرا سی غلطی سے مارنے والا مار کھانے والا بن جاتا ہے، اور مار کھانے والا مارنے والا بن جاتا ہے. عورت مرد اور مرد اور عورت بن جاتے ہیں، کیونکہ مارنے والی تو عورت ہوتی ہے. تو آپ اس کو الٹا وہ کر دیتے ہیں کہ نہیں مرد نے مارا ہے، تو وہ جو مظلوم ہے وہ ظالم بن جاتا ہے. تو یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے. تو اعراب آخری حرکت کو کہتے ہیں، آخری حرف کی حرکت کو کہتے ہیں. اور جو لفظ جس پہ اعراب لگانے سے اس کی حرکت بدل جائے اس کو ہم معرب کہتے ہیں. تقریباً عربی زبان کے اکثر اور بیشتر الفاظ سارے ہی معرب ہیں. جن کی آخری حرکت نہ بدلے انہیں ہم کہتے ہیں مبنی. وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں جن میں مبنی ہوتے ہیں. تو اعراب میں ہم نے آج صرف حرکات کا پڑھ لیا کہ زبر زیر پیش کی جو چینجنگ ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھ لیا. الف واو یا کی جو چینجنگ ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم پھر کبھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی.